بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل کچھ پریس ریلیزز کا بڑا تذکرہ تھا کہ جناب یہ اچانک جو 4-5 پریس ریلیز آ گئی ہیں جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر میں بالکل اعتماد نہیں ہے۔ یہ اصل میں تو اس میں کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن کیا اس کا اصل مقصد یہ تو نہیں کہ چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے یعنی کہ وہ گھر جائیں، یعنی کہ وہ استعفیٰ دیں تاکہ الیکشن آٹومیٹکلی ڈیلے ہو جائے؟ تو یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی تو ایک کوشش نہیں ہے۔ آج 2 لیٹرز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ یہ لیٹرز 2 سیاسی جماعتوں نے لکھے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ ایک ہے متحدہ قومی موومنٹ اور ایک ہے جمعیت علماء اسلام۔ ابھی چونکہ جمعیت علماء اسلام کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم ذرا فی الحال جمعیت کے لیٹر کا کرکس بتاتے ہیں کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں، دونوں لیٹرز میں بہرحال یہ کچھ تھوڑی سی مماثلت محض اتفاقیہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جناب فائلنگ آف نامینیشن از اے ٹیڈیس جاب، اور یہی جملے دوسرے لیٹر میں بھی ہیں کہ political parties had to carry out tedious task of selecting candidates to distribute tickets for national assembly۔ یعنی ان شارٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جو ایام دیے گئے ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کو ذرا کچھ بڑھا دیا جائے۔ اور جمعیت علماء اسلام نے یہ لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ یوں کیجئے کہ اس کے بدلے جو 7 دن ان کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کرنے گئے اس کو آپ بے شک کر کے 4 کر دیجئے، لیکن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے مرحلے کو آپ ذرا بڑھا دیجئے۔ تو بے شک آپ الیکشن شیڈول پورا اوور آل آپ افیکٹ نہ کیجئے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے انہوں نے اپنے لیٹر میں کہ if the honorable commission deems it appropriate to alter the schedule in a different way, the party will be satisfied۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ کہہ رہی ہے اس میں یہ پارٹی یا کامران مرتضیٰ صاحب جو سینیٹر ہیں، جو سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی لحاظ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس شیڈول میں کوئی اور تبدیلی لائی جائے، کیا چاہے وہ تبدیلی الیکشن کی تاریخ میں ڈیلے کی صورت میں ہو تو بھی، کیا یہ اس میں کوئی اعتراض نہیں؟ پارٹی کو یہ لکھ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں بات کرتے ہیں اور کچھ اور معاملات میں بات کرتے ہیں، چونکہ آج جس طرح ہم نے کہا کہ سمجھ لیجئے کہ عملاً 8 فروری کے انتخابات کا پہلا باقاعدہ دن آج کہا جا سکتا ہے عملاً، چونکہ 20 سے 22 تاریخ ہے نامینیشن پیپرز کو فائل کرانے کی۔ اس کو کاغذات جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ کاغذات نامزدگی ان 2 ایام میں یا 3 ایام میں 20، 21، 22، آج 20 ہے، کاغذات نامزدگی لے اور پھر جمع کروا سکتا ہے۔ اور اب تک جو کچھ نقشہ سامنے آیا ہے، جو کچھ کاغذات نامزدگی لیے گئے اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب مانسیرا سے الیکشن لڑیں گے، اسے بھی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے نیشنل اسمبلی کا، زرداری صاحب نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے نواب شاہ سے، گیلانی صاحب لڑیں گے ملتان سے، خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے نیشنل کا الیکشن بھی لڑیں گے، اور پھر 2 صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی وہ لڑ سکتے ہیں، کاغذات نامزدگی انہوں نے لیے ہیں، ابھی ظاہر واپس بھی کروا سکتے ہیں وہ، بٹ یہ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں عثمان ڈار صاحب کی والدہ اور وہ ایک ٹف مقابلے کی شاید امید یا خدشہ ہو تو انہوں نے احتیاطاً صوبائی میں بھی کاغذات نامزدگی لے لی ہوں۔ سیالکوٹ کے ایک اور حلقے سے، خواجہ آصف صاحب والا حلقہ نہیں، ایک اور حلقے سے یہ الیکشن اپڈیٹ آپ کو ہم دے رہے ہیں اور کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو الیکشن اپڈیٹس دیتے رہیں۔ سیالکوٹ کے ایک اور حلقے سے فردوس عاشق آوان صاحبہ کا الیکشن لڑنے کا امکان زیادہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، بانی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، وہ ان کے بارے میں قوی امکان ہے کہ وہ لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے الیکشن لڑیں گے، لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے۔ ان کے لائر بھی ہمارے ساتھ ہیں ابھی، تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں ابھی؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض جمع کروا دیں کہ صاحب ان کو تو مقدمے میں سزا ہو چکی ہے اس لیے وہ ٹیکنیکلی اہل ہی نہیں الیکشن لڑنے کے؟ اور کیا یہی مسئلہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ہو سکتا جن کی سزا تو ختم ہو گئی ہے، فیصلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تو کہتا ہے کہ 62(1) کے تحت جو نائل ہو وہ تاحیات نائل ہو۔ یہ بھی ہم پوچھیں گے آگے جا کے۔ لگتا یوں ہے کہ علیم خان صاحب لاہور کے نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے اور صوبائی کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ شہباز صاحب بھی لاہور سے ہی نیشنل کا الیکشن بھی لڑیں گے اور صوبائی کا بھی الیکشن لڑیں گے، اور شہباز صاحب کراچی سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کراچی سے الیکشن لڑیں گے، بلکہ انٹرسٹنگلی شہباز صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ہی حلقے سے کاغذات نامزدگی لیے ہیں، اب تک کی صورتحال ہے۔ شیخ